کہنا چاہتا ہوں، آپ قادری بن جائے، چشتی بن جائے، نقشبندی بن جائے، سروردی بن جائے، رضوی بن جائے، اشرفی بن جائے، برکاتی بن جائے، اگر تم نمازی نہیں بنے تو تم سب کچھ بن گئے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، خدا کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ قادریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث اعظم بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے قادری بن جائے، لیکن سچی قادریت سنت کا نام ہے، شریعت کا نام ہے، غوث اعظم کے طریقے پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اس سے ہٹے بے نمازی ہو کر کوئی قادریت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں بے نمازی پن سے توبہ کرو، بے نمازی پن سے بچو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کی شکل بد جانور کی ہوگی، سور کی ہوگی۔ اور یہ صرف ان کا فرمان نہیں ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ چہرے پہ پھنسی آئے تو لوگ ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، جلسے جلوس میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، اسکول کالج بازار جانے کی ہمت نہیں کرتے، چہرے کی پھنسی لے کے دوستوں کے درمیان نہیں جاتے۔ لیکن جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح چہرہ ہوگا، وہ کالے سور کا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، مولانا وقت نہیں ملتا نماز کے لیے۔ جس قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا اس قوم کو فیس بک کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، یوٹیوب کی گندگی کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، گندی فلموں کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ حیرت ہے، جس خدا نے ساری نعمتیں دی ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ گندی فلمیں، وہ گندی پکچریں، وہ گندے ترین دوست جو مرنے کے بعد کاندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، ان کے لیے وقت مل جاتا ہے، اللہ کے لیے، سچے خدا کے لیے وقت نہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ بے نمازی پن کی وجہ سے جو عذاب دے گا اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تمہارے اندر ہے نہ میرے اندر ہے۔ کوئی پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان کا جسم کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے۔ اللہ اکبر، میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا قاری سے تلاوت کر، قاری نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اسی آیت پر بیان شروع کیا۔ اب آیت کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ تفسیر تو وہ قادری جو بیٹھا تھا ابن الجوزی کے بارے میں، اس نے دیکھا، جو کسی کو ساتھ میں تقریر کے لیے لاتا ہے، مقرر اچھا پوائنٹ بولتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ میں لایا نا تجھے، دیکھ کتنی اچھی بات کرے ہمارے حضرت، ایسے دیکھتے ہیں۔ تو قادری نے بھی ایسے دیکھا۔ اب ابن الجوزی تھے، سر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جیسے ہی دیکھا ابن الجوزی نے کہا میں جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کہی، یعنی تیرے پیر نے، جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر۔ دوسری پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں، تیسری پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں، چوتھی پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں، 7 تفسیر پڑھی، سب پہ سر ہلا۔ 8ویں پڑھی، منہ بند، یعنی یہ نہیں جانتے تھے ابن الجوزی، علم پہ ناز اتنا تھا، لیکن اب 8ویں سے نہیں جانتے، 9ویں نہیں جانتے، 10ویں نہیں جانتے، 11ویں نہیں جانتے۔ بعض نے لکھا 40 تفسیر بیان کی ایک آیت کی، اور بعض بزرگوں نے لکھا 70 معنی بیان کی ایک آیت کا، 70 اور 70 ہزار معنی ہے ایک ایک آیت کا۔ یہ ظاہری، اور جو اس کے سوائے وہ تو الگ ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر نازل ہو رہا ہے، ہر دن نیا معنی نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں، تو بندوں کے مخلوق کی کلام کے جب اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا بیان کرتا ہے۔ 70 تفسیر بیان کی، 40 بھی لکھی، کسی نے 14 بھی لکھی، 40 بھی لکھی، 70 بھی، لیکن میں تو قادری ہوں نا، تو کہا 40 نہیں بلکہ 70۔ جب 70 تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کا تو سر جھکا، اور اس کے بعد پھر غوث پاک کی ایک کیفیت تھی، فرماتے تھے لوگوں یہ جو بیان ہو گیا کم ہے، جو بچائے بہت زیادہ ہیں، ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب کہتے تھے قال
قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ. اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع جوش میں کھڑا ہو گیا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے, کوئی جھوم رہا ہے, کوئی گر کے بے ہوش ہے, کسی کی موت ہو گئی ہے, پورے مجمع میں ہنگامہ ہے. قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ, مطلب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ. اللہ اکبر. جب یہ ہنگامہ ہوا تو وہ قادری ڈھونڈنے لگا ابن الجوزی کا ہے. جب دیکھا تو سرکار غوث پاک کے پیر پکڑ کے کہہ رہے تھے حضور معاف کر دیجئے, اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ عبد القادر کسی ظاہر صوفی کا نام ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس قرآن کا اتنا علم موجود ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, آصف بن برقیہ کے پاس اگر زبور کا علم ہو تو وہ پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لا سکتے ہیں. جس عبد القادر جیلانی کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو, پھر اللہ ان کو کتنی کرامتیں عطا فرمائے گا. اب یہاں ایک بات اختتام کی طرف لے جاتی ہے, اس کروں غوث پاک سے ہم پوچھیں, اب ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے بڑے ہو, بات اب ختم ہوتی ہے, توجہ کرنا, جو آپ نے دوسرا عنوان دیا وہ آتا ہے. غوث پاک سے ہم پوچھیں یا غوث اعظم آپ اتنے بڑے ہو, کتنے بڑے, کم بسم اللہ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے, آپ اتنے بڑے ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے, آپ اتنے بڑے قرآن کا اتنا علم, آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ مجھ سے کہتے ہیں عبد القادر تو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری نکاح میں ہے, اور فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں میری قسم کھا لے, میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے میری قسم کھا لے. میرے امام اس کو یوں بیان کرتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں کہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا, ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ باتیں یہ لوگ پھینکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے, لکھا ہمارے بزرگوں نے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. آپ اتنے بڑے ہیں, شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یعنی کہ ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا ہے, ابھی بات آگے آئے گی, ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا. وہ ولی نہیں سمجھ سکتا تو میں کیا, میں تو اتنا گنہگار آدمی. لیکن بزرگوں نے جو بتایا ذرا سن لو, اگر کسی کو غوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھے. کسی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی, پوچھا, یہ شیخ عبد الحق لکھ رہے ہیں محدث دہلوی, کہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کے جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوگا نہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے. یا غوث پاک آپ کی اتنی شان ہے کہ حضور معراج پر گئے ہیں تو آپ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں, آپ اپنا کندھا معراج پہ پیش کرتے ہیں, پیدا ہونے سے کم و بیش 450 سال پہلے آپ اپنا کندھا حضور کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, یہ تحفۃ القادریہ میں شیخ ابو المعالی نے لکھا کہ حضور پوچھتے ہیں اللہ یہ کون بندہ تھا جس کی روح ابھی حاضر کی گئی مولا, کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا تھا, تو فرمایا میرے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے, جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا, اس کو ولیوں کا سردار بنایا ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے دعا کی اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا, میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیں. آپ اتنے بڑے ہیں غوث پاک, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. بھئی کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کسی وجہ سے ملتا ہے, آپ کو کیسے ملا, یہ بات ہے, یہ اصل بات آ گئی. آپ کو کیسے ملا, آپ بتائیں, یہ مرتبے کیسے ملے, یہ شان کیسے ملی. اب غوث پاک جواب دے رہے قصیدہ غوثیہ میں, کیا جواب دے رہے, انا الحسنی, کیا کہہ رہے, انا الحسنی والمخدع مقامی وعالامی علی عنق الرجالی واقدامی علی عنق الرجالی, کہ مجھے یہ مرتبہ جو ملا ہے کیا, کہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا جو قدم ہے, یہ مقام یہ مرتبے جو دیکھ رہے کیوں ملا, کہتے ہیں انا الحسنی, کہ میں حسن کی اولاد میں سے ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. یعنی ہم قادری ہونے پہ فخر کر رہے ہیں اور غوث پاک حسنی ہونے پہ فخر کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو حسن کا بیٹا ہو, حسنی ہو, اللہ اس پر اتنے انعامات فرماتا ہے. جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے تو امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا, اور جب امام حسن کی یہ شان ہے تو ان کے بابا والی یہ مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہاں مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں, سن لے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث, اور کہتے ہیں صحابیت ہے پھر تابعیت, پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث, ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. ارے عبد القادر جیلانی جو تجھے نہیں جانتا وہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا جان سکتا ہے. علی کیا چیز ہے, یہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھ کر کے جانو کیا چیز ہے علی مرتضیٰ.